ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اسماء الحسنی میں سے 10ویں نمبر کے نام پہ، اور وہ الجبارو۔ الجبارو الجبار جو ہے یہ قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے، اور یہ عجیب نام ہے، اس کا معنی ہے بہت زبردست ذات کو الجبار کہتے ہیں۔ اور اس کے 3 مفہوم ہیں جبار کے۔ ایک مفہوم اس کا یہ کہ بہت زیادہ عظمت و شان والا، ایسی عظمت و شان، ایسا قہر و غلبہ، یہ ایسا کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہو سکتا جو اس ذات کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ گویا کہ جبیرہ سے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کاموں کو درست کرنے والا، یعنی ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ اور وہ جبار کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہڈی کا ایک عجیب نظام ہے کہ ہڈی جب ٹوٹ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو جوڑ نہیں سکتی۔ یعنی اطباء کا اتفاق اس بات پہ کہ ہڈی کو ہم جوڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کو اپنی جگہ پہ فکس کر کے لگا دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ہمارے پاس ایسا کوئی مرہم نہیں ہے جو اس کو جوڑے، ہاں جب فکس کر کے لگا دیتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر عجیب ایک نظام چلاتے ہیں، ایسا مایہ خارج ہوتا ہے کہ جو اس کو جوڑتا ہے۔ اسے اللہ کو جبار کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی، کو اور جوڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے جبار ہے۔ اور ایک یہ اس کا معنی عظمت کے ہیں کہ جس بلندی اور عظمت کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے وہ دنیا کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس معنی میں جو ہے یہ جبار ہے۔ ہمارے اردو میں تو جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ظالم ہو، لیکن عربی میں جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اس لیے حدیث میں دعا آتی ہے یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے، میرا فلاں ٹوٹا ہوا کام کر دے، فلاں کر دے، کیونکہ دل جب ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹے دلوں کو بھی اللہ ہی جوڑتا ہے، کسی اور کے بس نہیں ہے کہ اس کو جوڑ سکے۔ تو اس لیے حدیث میں اس کو جابر العظم الکثیر کا، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اور پھر یہ کہ اس ذات کو قہر و غلبہ ایسا اس کائنات میں حاصل ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت کے اندر کوئی اس کی منشا اور مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ جب ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر وہی ہو کے رہتا ہے۔ اور اس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دے، کہیں وہ بچہ یہاں پروان نہ چڑھ جائے کہ جسے میرا تختہ الٹ رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بچہ پلے گا، پیدا ہوگا اور پلے گا بھی، تو اللہ نے فرعون کے محل میں اس کو پالا، اس کے اپنے ہاتھوں سے پلوایا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب کسی کی بس نہیں۔ نمرود نے چاہا کہ آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلا کے راکھ کر دوں، جب اس نے نہیں چاہا تو آگ جو ہے وہ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئی، اس کو جلا نہیں سکی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے وہ قہر و غلبے والی ذات ہے کہ اس کے منشا کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی ہلتا نہیں ہے، اسی کی منشا اور مرضی پہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو یہ جبار ذات ہے، اور اس نام کے بڑے فوائد ہیں، جس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہے، اس دشمن کے کسی بھی قسم کی جو ہے سازش سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے 216 مرتبہ یا جباروں کا ورد کرے، 216 مرتبہ پابندی سے اس کا ورد کرے، تو کسی قسم کا ظاہری اور باطنی دشمن جو ہے اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا اور اس کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غالب رکھیں گے، ایک اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت ہے تو بادشاہ وقت اگر اس یا جباروں کا کثرت سے ورد رکھے تو کوئی بھی شخص اس پر غالب نہیں آ سکتا، یہ دوسروں پر غالب رہے گا، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ تو کثرت سے یا جباروں کا ورد رکھے یا 1000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اس بادشاہ کی بادشاہ طول پکڑے گی اور اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، جس کا فائدہ۔ ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ گوند کا کام کرتا ہے ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے، بالکل یہی بات ہے نا، ہاں، گلو، بالکل صحیح بات، یہی ہے گلو، کیونکہ اور کوئی گلو ہے نہیں دنیا میں، پیدا ہی نہیں ہو پیدا ہی سکا۔ نہیں ہو سکتا، بالکل حقیقت۔ تو یہ ایک ایسا یہ پڑھنے سے ایسی اس کی تعبیر ہے کہ گلو کا کام کر جاتا ہے یہ۔ بہرحال ایک یہ، دوسرے آج آپ نے پھر عمران خان کو بڑی اچھی رائے دے دی کہ 206 دفعہ پڑھ لیں یا 1100 دفعہ پڑھ لیں یا ایسے پڑھ لیں تو مطلب ان کی حکومت جو ہے یہ اچھی چلے گی اور غالب رہیں گے۔
ट्रम्प भी पढ़ ले, ट्रम्प भी पढ़ ले। जिक्र अल्लाह का, ट्रम्प को तो कलमा पढ़ना पड़ेगा पहले। नहीं, जिक्र के लिए तो कुछ भी जिक्र कर सकता है। बहुत खूब, अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। और दूसरे ये कि दुश्मनों पर गालिब आने के लिए फिर यही जो बहुत हमारे यहाँ बहुत आम है और हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो हर दिल अजीज़ हो जाए। और यहाँ इसमें ये तासीर है कि हर दिल अजीज़ यानी लोग बैक बाइटिंग छोड़ देते हैं, बुराइयाँ छोड़ देते हैं, तो आपकी शख्सियत नुमायाँ हो जाती है और बेहतर हो जाती है। मतलब ये छोटी छोटी बातें और ऐसी बातें हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की चीज़ें और आसान चीज़ें, 206 दफ़ा पढ़ना क्या मुश्किल है। ये आपने अब हो सकता है अब मैं आपसे ये सवाल पूछना ही चाहूँगा कि ये नाम के आदात कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि हमने इसका जिक्र कई दफ़ा किया है। तो कभी जब वक्त हो तो इसके बारे में भी हमें उसका बता देंगे। ठीक है। तो ये जो सिलसिले हैं नामों के, अल जब्बार, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए अल्लाह का सिर्फ नाम लेने की ज़रूरत है, और ये इबादत की इबादत है, सवाब का सवाब है, यही बात है। बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें मतलब मैं तो यही कहता हूँ हर दफ़ा सुनने को नहीं मिलती हैं, पढ़ने को नहीं मिलती। ये हमारा कशकोल मार्फत में ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो बड़ी कारामद है, हम सब के लिए कारामद है, हर एक के लिए। बहुत नवाजिश।